کعبے کی طرف جب آپ منہ کر کے کھڑے ہیں تو ہر کوئی یہی سمجھے گا یہ اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے، لیکن دونوں طریقے جائز ہیں، اس میں بحث اور لڑائی جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ آپ کو توفیق دے، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ آپ کو توفیق دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر چونکہ سعودی عرب کے علماء کا نظریہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی جاتی، وہ کہتے ہیں منہ کعبے کی طرف کرو پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کرو، اور اب تو خیر کھڑے کوئی نہیں ہونے دیتا، اب تو کہتے ہیں یا اللہ چلتے رہو اور سلام پڑھتے جاؤ، بس اب تو 2-3 دفعہ بھی کوئی سلام پڑھنے کا موقع نہیں دیتا کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر پورا اطمینان کے ساتھ سلام پڑھ لیں۔ میں کئی بار حضرت میمونہ کی قبر پہ حاضر ہوا تو سعودیہ جاتے ہیں تو وہاں ڈر لگتا ہے، اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں تو کوئی پولیس والا پکڑ لے گا، تو وہاں ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اپنے ملک میں ہوتے ہیں تو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، دعا کا بہت ڈر لگتا ہے کہ چونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے تو بندہ جس ملک میں ہو، جس مسجد میں ہو، وہاں بندہ اپنے فرقے اور فتنے کو نہ چلائے۔ اگر کوئی ایسی مسجد مل گئی، کوئی ایسی جماعت مل گئی جو دوسرے فرقے کی ہے تو آپ وہاں اپنا مسئلہ نہ چلائیں، ان کے مطابق نماز پڑھیں۔ مسجد کے اندر فساد کرنا جائز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی صرف سے نکلے، مکے کے اندر ایک وادی ہے جس کو وادی بطحا کہا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں وہاں پہ ایک کنواں تھا جس کو بیر ذی طویٰ کہا جاتا ہے، میں نے اس کنویں کی زیارت کی ہے۔ اب وہ کنواں تو نہیں رہا لیکن اس کے ساتھ مسجد ہے، حضور نے یہاں آ کر آرام فرمایا، اور بیر ذی طویٰ کے کنویں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لے کر غسل بھی فرمایا، آپ نے یہاں رات قیام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن فجر کی نماز پڑھ کے پورے قافلے کے ساتھ، اور راستے میں لوگ ملتے گئے تو یہ تعداد 1,25,000 یا 1,40,000 کی بن گئی۔ مدینے سے نکلے تھے تو 1,00,000 کے قریب تھے، راستے میں اور لوگ ملتے چلے گئے تو 1,25,000 یا 1,40,000 حاجیوں کی تعداد ہو گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے آئے۔ یہاں حضور نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، آؤ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو۔ اچھا، نماز کے بارے میں حضور نے فرمایا جس طرح میں پڑھتا ہوں اس طرح پڑھو، یہ نہیں کہا کہ آؤ مجھ سے نماز کا طریقہ سیکھو، جس طرح میں پڑھتا ہوں اس طرح پڑھو۔ اور حج کے لیے حکم فرمایا آؤ مجھ سے سیکھو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں حج کا طریقہ سکھاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حج کا طریقہ سکھایا، حج کیسے کرتے۔ حج آج بھی مشکل ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ میں نے ایک آدمی دیکھا جس نے 70 حج کیے تھے، اور 17ویں حج میں بھی وہ مجھ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا کہ یہ چیز جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ تم نے 70 حج کیے ہیں، تو یہ جملہ اس نے مجھے کہا کہ بابا 100 حج بھی کر لیں تو حج سیکھ کے کرنا پڑتا ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا سیکھو۔ آپ کو اللہ حج پہ لے جائے آمین کہہ دو، کبھی یہ سوچ کر نہیں نکلنا کہ میں حج کر لوں گا۔ علماء کے پاس بیٹھو اور سیکھو۔ کتابیں پڑھنے سے حج سمجھ نہیں آتا، کسی بزرگ سے سیکھنے سے، صحبت میں رہنے سے حج آتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا مجھ سے سیکھو۔ حالانکہ صحابہ تو کہہ دیتے یا رسول اللہ ہمیں تو سیکھا ہوا ہے، ہم تو عرب کے رہنے والے ہیں، ہمیں تو حج کرنا آتا ہے، لیکن نہیں،